تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر مومنوں میں سے دو گروہ اقتتلوا لڑ پڑیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان کیا کرا دو؟ صلح کرا دو۔ تو امام بخاری کہتے ہیں فَسَمَّاهُمْ، پہلے آیت پیش کی امام بخاری نے، اب امام بخاری کا تبصرہ، امام بخاری کہتے ہیں سَمَّاهُمْ، اللہ نے ان کا نام کیا لیا ہے؟ المؤمنین، مومن۔ اللہ نے ان لڑنے والے لوگوں کو کیا قرار دیا ہے؟ مومن قرار دیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام بخاری کہہ رہے ہیں۔ امام بخاری کی ذہانت دیکھیں، ان کا استدلال دیکھیں، آیت لے کر آئے اور کہا دیکھو جی کہ اللہ تعالی نے خود ان لوگوں کو مومن قرار دیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا کافر نہیں ہو جاتا۔ مسلمان کا مسلمان سے لڑنا عام حالات میں کبیرہ گناہ ہے، الا یہ کہ کوئی اس لیے لڑے کہ وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہو، جیسے جناب علی جو ہیں امیر معاویہ وغیرہ کے خلاف لڑے کیونکہ سمجھتے تھے میں حق کے اوپر ہوں، میں وقت کا خلیفہ ہوں، اور امیر معاویہ اس لیے لڑے کہ وہ سمجھتے تھے کہ جناب عثمان کے خون کا وارث میں ہوں، ان کے قاتل میرے حوالے کیے جائیں۔ اب دونوں گروہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہے تھے، تو ہم نہ جناب علی کو کبیرہ گناہ کا مرتکب قرار دے رہے ہیں، نہ جناب امیر معاویہ کو، لیکن ویسے بات کر رہے ہیں کہ بعد میں بھی دو مسلمان گروہ اگر آپس میں لڑتے ہیں تو مسلمان کا مسلمان سے لڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن کیا اس گناہ کی وجہ سے وہ آدمی جو یہ گناہ کر رہا ہے ایمان سے نکل جائے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا، پکا جہنمی ہو جائے گا؟ بالکل نہیں، وہ مومن ہے۔ ہاں اس گناہ کی وجہ سے اس کے ایمان میں کیا ہوگا؟ کمی آئے گی، اس کا ایمان ناقص ہو جائے گا، اس کا ایمان اتنا مضبوط نہیں رہے گا جتنا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد امام بخاری حدیث لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں کہ حدثنا عبد الرحمن ابن المبارک، کہ ہمیں حدیث بیان کی عبد الرحمن بن مبارک نے، اور یہ بصری ہیں۔ یہ حدیث امام بخاری نے عبد الرحمن بن مبارک البصری سے لی ہے، اور عبد الرحمن بن مبارک کہتے ہیں حدثنا حماد بن زید، کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی تھی حماد بن زید بن درہم البصری نے، اور وہ کہتے ہیں حدثنا ایوب و یونس، حماد بن زید کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی تھی ایوب السختیانی نے اور یونس بن عبید بن دینار البصری نے۔ تو حماد بن زید کے کتنے استاد ہوئے؟ کیوں جی؟ حماد بن زید کے کتنے استاد ہوئے؟ تو کون کون سے؟ ایوب اور یونس، ایوب سختیانی اور یونس بن عبید۔ اچھا، اب ان دونوں نے حدیث کس سے لی ہے؟ عن الحسن، حسن سے۔ حسن سے مراد کون ہے یہاں پہ؟ امام حسن بصری۔ حسن سے مراد کون ہے یہاں پہ؟ امام حسن بصری۔ اور وہ حدیث روایت کر رہے ہیں عن الاحنف بن قیس، حسن بصری نے یہ حدیث لی احنف بن قیس سے، اور احنف بن قیس کہتے ہیں ذهبت لانصر هذا الرجل، کہ میں گیا تاکہ میں اس آدمی کی مدد کروں۔ کس آدمی کی؟ احنف بن قیس کہنا چاہتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا تاکہ میں لڑائی میں جناب علی کی مدد کروں۔ اس آدمی سے مراد کون سے آدمی ہے؟ حضرت علی۔ اس آدمی سے مراد کون سے آدمی؟ حضرت علی، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں وضاحت آئی ہے۔ دیکھیں نا، یہاں ہماری روایت میں صرف اتنا آیا ہے میں گیا تاکہ میں اس آدمی کی مدد کروں، اب کیا پتہ چلے کون سے آدمی ہیں؟ تو علماء کرام کی یہی محنتیں ہیں۔ علماء کرام نے دیکھا کہ یہی حدیث کسی اور کتاب میں موجود ہے، پتہ چلا مسلم شریف میں موجود ہے، تو مسلم شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ اس آدمی سے مراد کون سے آدمی ہیں۔ کون سے آدمی مراد ہیں؟ حضرت علی۔ تو احنف بن کیسے کہتے ہیں کہ میں گیا تاکہ میں اس آدمی کی مدد کروں، یعنی کہ حضرت علی کی مدد کروں۔ فلقینی ابو بکرہ، تو مجھے ملے ابو بکرہ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں مجھے ملے ابو بکرہ؟
احنف بن قیس کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ احنف بن قیس کہہ رہے ہیں کہ مجھے جب میں گیا علی کی مدد کے لیے تو مجھے راستے میں ابو بکرہ مل گیا. ابو بکرہ کا نام کیا ہے؟ نفیع بن حارث. نفیع بن حارث ان کا نام ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھے وہ مل گیا. فقال، تو کہنے لگے این ترید، کہاں کا ارادہ ہے، کدھر جا رہے ہو؟ قلت، تو میں نے کہا. یہ کون ہے کہنے والے کہ میں نے کہا؟ جی احنف بن قیس. جی احنف بن قیس. اور سوال کرنے والے کون ہیں؟ ابو بکرہ. تو میں نے کہا کہ میں انصر ھذا الرجل، میں اس آدمی کی مدد کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ لڑائی میں میں چاہتا ہوں کہ حضرت علی کی مدد کروں، جناب علی کی مدد کروں. قال، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا جی؟ ابو بکرہ نے. ابو بکرہ کا نام کیا ہے؟ نفیع بن حارث. تو ابو بکرہ نے کہا ارجع، واپس چلے جاؤ. کیا مطلب واپس چلے جاؤ؟ لڑنے کی ضرورت، آپ کو اس لڑائی کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی مومن، ادھر بھی مومن، اس لیے آپ اپنے گھر واپس چلے جائیں. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اذا، جب التقى المسلمان بسیفیہما، جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر لڑیں، فالقاتل والمقتول فی النار، تو لڑنے والا، قتل کرنے والا، والمقتول، اور قتل ہونے والا، فی النار، دونوں کہاں داخل ہوں گے، کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. ہاں جی، اب بتائیے مسلمان کو مسلمان سے لڑنا چاہیے؟ کیونکہ اگر آپ قاتل بنیں گے تب بھی جہنم میں، مقتول بنیں گے تب بھی جہنم میں. صحابہ اکرام بڑے حیران ہوئے. تو اس لیے سوال کیا گیا. فقلت، میں نے کہا، ابو بکرہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ھذا القاتل، کہ یہ جو قاتل ہے یہ جہنم میں جائے گا کیونکہ ظالم ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ بات معقول ہے. لیکن فما بال المقتول، آپ تو کہہ رہے ہیں مقتول بھی جہنم میں جائے گا، جو قتل ہوا ہے، جس کو قتل کیا گیا ہے، اس کا کیا قصور ہے، وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ مکمل کوشش کر رہا تھا کہ اپنے ساتھی کو قتل کرے، لیکن قتل کرنے کی بجائے کیا ہو گیا؟ قتل ہو گیا. کوشش اس کی بھی قتل کرنے کی، اس کی بھی قتل کرنے کی. وہ قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا، یہ کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن زور دونوں نے لگایا، تلواریں دونوں نے اٹھائیں، اسلحہ دونوں نے استعمال کیا، میدان میں دونوں آئے، خواہش دونوں کی تھی. فرمایا اس لیے دونوں کہاں جائیں گے؟ جی کہاں جائیں گے؟ جہنم کی آگ میں جائیں گے. اچھا جی، اب اس لیے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے احنف بن قیس کو لڑائی میں شریک ہونے سے روکا جا رہا ہے. روکنے والے کون ہیں؟ ابو بکرہ. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقتول جو ہے وہ جہنم میں پھر کیوں جائے گا؟ کیوں جی، کیا پتہ چلا حدیث سے کیوں جائے گا؟ اس کا پختہ عزم تھا، پختہ ارادہ تھا کہ میں بھی اپنے مخالف کو قتل کروں، بلکہ میدان میں بھی آیا ہے، بلکہ اسلحہ بھی استعمال کیا ہے. تو جب زور پورا لگایا ہے، سبب اختیار کیا ہے، کامیابی نہیں ملی تو گنہگار ہے. یہیں سے علماء کرام کہتے ہیں ایک آدمی، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، بدکاری کرنے کے لیے، زنا کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، کسی عورت کا قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اس کے گھر پہنچتا ہے، اس کے ٹھکانے پہ جاتا ہے، وہ عورت ملتی نہیں یا وہ تیار نہیں ہوتی تو اس کو گناہ ملے گا، حالانکہ زنا کیے بغیر واپس آیا ہے. گناہ کیوں ملے گا؟
ارادہ بھی پختہ تھا اور سبب بھی اختیار کیا، گیا ہے باقاعدہ، چل کر گیا، پہنچا ہے وہاں پہ، تو اس لیے اس کو گناہ ملے گا۔ اور ایک صاحب شراب پینے کی نیت سے کسی گھر میں جاتے ہیں، کسی شاپ پہ جاتے ہیں جہاں سے شراب خریدنی ہے، شراب ملتی نہیں ہے، کسی وجہ سے کامیاب نہیں ہو پاتے، تو یہ بھی ان کو گناہ ملے گا، کیونکہ انہوں نے پختہ ارادہ بھی کیا اور گناہ کے لیے اسباب بھی اختیار کیے۔ وہ الگ بات ہے کہ کامیابی نہیں ملی، ہاں یہ گناہ نیکی میں تبدیل ہو سکتا ہے ایک شکل میں۔ کب؟ جب اللہ کے لیے اس گناہ کو ترک کر دیا جائے۔ جانتے ہیں وہ حدیث، 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے، ان میں سے ایک نے کیا کہا تھا، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے چچا کی بیٹی مجھے بہت پسند تھی، میں اس کے ساتھ برائی کی خواہش رکھتا تھا لیکن وہ میری بات نہیں مانتی تھی۔ ایک دفعہ بھوک سے مجبور ہو کر، کہسالی کی وجہ سے وہ میرے پاس آئی قرضہ لینے کے لیے، میں نے اس سے کہا قرضہ نہیں، تمہیں گفٹ کے طور پہ میں اتنی رقم دے دوں گا، اتنی نقدی دے دوں گا جتنی مانگ رہی ہو، لیکن میری خواہش پوری کر دو۔ اس نے بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر میری بات مان لی، مجھ سے معاہدہ کر لیا، اور میں نے اتنے سکے، اتنے دینار اس کو دے دیے جتنے میں نے کہے تھے، جتنے اس نے مانگے تھے۔ لیکن جب خواہش پوری کرنے کی نوبت آئی، باری آئی، جب میں اس کے جسم پہ بیٹھ گیا، ہاں جی، سبب اختیار کیا کہ نہیں کیا؟ پیسے بھی دے دیے برائی کی نیت سے، اس کے جسم پہ بیٹھ بھی گیا۔ جب میں اس کے جسم پہ بیٹھ گیا، برائی کرنے لگا، تو اس نے کیا کہا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ کس سے ڈر جا؟ اللہ سے۔ وَلَا تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، میری شرمگاہ پہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے، یعنی کہ میرا تمہارا کوئی نکاح نہیں ہوا، نجائز تعلقات قائم کر رہے ہو، میری مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہو۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے وہاں پہ کسی کا خوف نہیں تھا، تیرے علاوہ کسی کا ڈر نہیں تھا، میں اس گناہ سے پیچھے ہٹا تو تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے، تجھے راضی کرنے کے لیے۔ یا اللہ اگر میرا وہ عمل واقعی تیری رضا کے لیے تھا تو آج غار کی اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ تو اس کی دعا اللہ نے قبول کی۔ اب اس آدمی کو اجر ملا کہ گناہ ملا؟ اس نے اسباب اختیار کیے، گناہ کا پختہ ارادہ کیا، لیکن پیچھے کس لیے ہٹا؟ اللہ کے لیے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذا ہم عبدی بسیئۃ فلم یعملها فلا تکتبوها علیہ، جب میرا کوئی بندہ برائی کا پختہ ارادہ کر لے لیکن وہ برائی نہ کرے، فلا تکتبوها علیہ، تو وہ برائی اس کے نام اعمال میں نہ لکھو، اس کے کھاتے میں نہ لکھو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آدمی جس نے گناہ کا ارادہ کیا لیکن اس کے اسباب اختیار نہیں کیے، یا گناہ کا ارادہ کیا مگر اللہ کی رضا کے لیے پیچھے ہٹ گیا، تو یہ جو ہے اس کے کھاتے میں گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ لیکن وہ آدمی جس نے گناہ کے اسباب اختیار کیے اور پختہ ارادہ بھی کر لیا، پھر کسی وجہ سے گناہ نہیں ہو سکا، وہ گنہگار ہے، الا یہ کہ اللہ رب العزت سے توبہ کر لے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باب کا اور حدیث کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ جی دیکھیں، نبی علیہ السلام نے حدیث میں دونوں لڑنے والوں کو کافر قرار دیا کہ مسلمان قرار دیا ہے؟ مسلمان قرار دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ لڑنے کے باوجود، اگرچہ مسلمان کا مسلمان پہ اسلحہ چلانا، تلوار چلانا بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، اس کے باوجود وہ دونوں کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ قرآن کی آیت کی طرح حدیث میں بھی نبی علیہ السلام نے ان کو مسلمان قرار دیا ہے۔ اچھا، اب اگلا سوال یہ ہے کہ مسلمان قرار دینے کے بعد کیا آپ نے کہا ہے کہ وہ
ایمان کے اعلیٰ درجے پہ ہیں؟ کہ آپ نے کہا ہے کہ ان کا ایمان نبیوں، رسولوں اور فرشتوں کی طرح ہے علیہم الصلاۃ والسلام؟ نہیں، آپ نے کہا ہے کہ یہ دونوں کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ ان کا ایمان کمزور تھا، ان کا ایمان ناقص تھا، مسلمان تھے، دین اسلام سے باہر نہیں ہوئے، لیکن ایمان کمزور ہو گیا، دین میں کمزور ہو گئے، اس لیے جہنم میں جائیں گے۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو کسی نہ کسی دن اپنی سزا مکمل ہو جانے کے بعد وہ جہنم کی آگ سے نکل آئیں گے، یا کسی نبی کی شفاعت سے، کسی فرشتے کی شفاعت سے، کسی مومن کی شفاعت سے وہ جہنم کی آگ سے نکل آئیں گے، یا ان لوگوں کا حصہ بن جائیں گے جن کو اللہ رب العزت کسی کی شفاعت کے بغیر صرف اپنے فضل و کرم سے جہنم کی آگ سے نکال لے گا۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ ایمان پھر کس چیز کا نام ہے جی ایمان کس چیز کا نام ہے؟ دل کی تصدیق۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ دل کی تصدیق، زبان کا اقرار، اور اعضاء کے ساتھ، جسم کے اعضاء کے ساتھ عمل کرنا، اور یہ ایمان بڑھتا بھی ہے نیکیاں کرنے سے اور گناہ کرنے سے کم بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے ایمان، اور یہی امام بخاری بتانا چاہتے ہیں، اور جن لوگوں نے ایمان کے معاملے میں غلطی کی ہے امام بخاری ان کے اوپر رد کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ کفر میں فرق ہوتا ہے۔ کفر میں کفر کی دو بڑی قسمیں کون سی ہیں؟ کفر اکبر اور کفر اصغر۔ کفر اکبر کا ارتکاب کرنے سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ کافر، اور کفر اصغر کا ارتکاب کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ چلیں۔